آنچل آج بڑی فرصت سے اس جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، جس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی افواہیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس جھولے پر جو بھی جھولا جھولے اس پر جن عاشق ہو جاتے ہیں، اور اگر جھولا جھولنے والی خوبصورت لڑکی ہو تو وہ جن انسانی شکل میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ویسی باتوں اور افواہوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، بلکہ اسے گاؤں کی ان فارغ الدماغ عورتوں پر ہنسی آتی تھی، جنہیں اس طرح کے افواہیں پھیلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ اماں بھی اس طرح کے افواہوں کو سیریس لیتی تھی اور زرنین کو کبھی اس جھولے کے قریب بھی بھٹکنے نہ دیتی تھی جو خاقان شاہ کے باغ میں لگا ہوا تھا۔ وہ آج اماں سے آنکھ بچا کر بڑی فرصت سے جھولا جھول رہی تھی۔ اماں کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی اور وہ لبوں پر شریر مسکان سجائے نہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ایک ہی بیٹی ہے میری، اگر تجھ پر کوئی آسیب اور بھوت پریت چڑھ گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے کہا، اماں مجھ پر کوئی لڑکا عاشق نہیں ہوتا، جن کا خاک عاشق ہوگا۔ اس کی اس شرارت پر اماں جوتا اتار کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتی تھی۔ اسے بڑا مزہ آتا تھا اپنی اماں کو تنگ کرنے میں۔ آج وہ ان سے آنکھ بچا کر نکلی تھی، کیونکہ جو بھی تھا اسے یہاں آ کر بڑا سکون ملتا تھا۔ پیپل کا وہ گھنا درخت بہت پرانا تھا اور خاقان شاہ نے تو شاید اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اس پر جھولا لگوایا تھا، مگر اس کے بارے میں ایسی افواہیں پھیل گئی کہ کوئی مائی کا لال اسے قریب نہیں پڑکتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، آنچل کو تو بڑی موج تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال اس پر نہیں جھولتا تھا، نہ ہی کسی میں اتنا جگرا تھا۔ آج بھی وہ مگن سی جھولا جھول رہی تھی اور رحیم شاہ کے گانے کی دھن بجا رہی تھی۔ ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے، مگر اس کا اگلا فقرہ اس کے ذہن میں اٹک کر ہی رہ گیا تھا، اس لیے ایک ہی جملے کو گنگنا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ذرا ہولے ہلاؤ نہ جھولا رے۔ جیسے ہی وہ فقرہ مکمل ہوا جو اس کے حلق سے باہر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی یہ مشکل پیپل کے درخت کے پیچھے کھڑے کسی نے حل کر دی تھی، مگر یہ مشکل حل نہیں ہوئی تھی بلکہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ ایک دم سے وہ سانس روکے اور جھولا روکے سکتے میں آ گئی۔ بھوت پریت اور چڑیلوں کے قصے ایک دم سے ذہن میں جاگ اٹھے، جن پر وہ کھلکھلا کر ہنسا کرتی تھی اور گاؤں والوں کی جہالت کو کوستی تھی، مگر اب ان قصوں کی حقیقت جان کر تو جیسے اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیپل کے پیچھے سے آواز لگانے والا اب بالکل آنچل کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لمبے ہاتھوں سے جھولے کی دونوں رسیوں کو تھاما اور پیچھے کو لے کر جا کر چھوڑ دیا تھا، تو جھولا پھر سے چلنے لگا اور اسے لگا شاید زمین اور آسمان بھی اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے ہیں۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پیچھے نظر کر کے دیکھتی کہ نہ جانے کس خوفناک بلا سے اس کا پالا پڑا ہے، اور وہ اس کے تعاقب میں کھڑی تھی۔ جب جھولا رکا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل سامنے آیا۔ اس جنزاد نے پاؤں میں سیاہ رنگ کے چمکتے جوتے پہن رکھے تھے، اگر وہ ان میں سے جھانک لیتی تو اپنی شکل پر ہوائیاں اڑتی صاف دکھائی دیتی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی نظروں کا رخ اس کے جوتوں سے اوپر اٹھانا چاہا۔ اس نے سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کا سیاہ رنگ کا کوٹ کندھوں پر گرا تھا، جسے ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے کالے چشمے پر گیا۔ جب اس نے اسے اتارا تو اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آنچل نے کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جنزادوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، مطلب اس کے پہلے شک کی تصدیق ہو چکی تھی، اور اب جب وہ اس کی آنکھوں سے نیچے نظریں اس کے ہونٹوں تک لے گئی تاکہ اس کے لمبے دانت دیکھ کر اپنے شک پر تصدیق کی مہر لگا سکے، تو اس نے ایک دم سے اپنے ہونٹ پھیلائے اور اندر سے دانت برآمد کیے جو سفید چمکدار تھے۔ وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر دانت تو بالکل چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے تھے۔ اسے ذرا سی مایوسی ہوئی۔ اس نے اس کے سر پر نظر دوڑائی، وہاں سینگ تو ضرور ہی اگے ہوں گے، مگر یہ کیا؟ اس کے سیاہ بال جیل لگا کر پیچھے کو چپکائے گئے تھے اور سینگ ندارت تھے، وہ جیسے اس کے اندر تک جھانک رہا تھا۔ ایک دم سے قہقہا لگایا اور اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ کہنے لگا کہ میں کوئی جنون نہیں ہوں محترمہ، بلکہ ایک ناچیز سا بندہ بشر ہوں۔ یقین نہیں آ رہا تو دیکھو، مجھے ہاتھ لگا کر محسوس کر لو، میں آگ کا نہیں بنا، مٹی کا بنا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، وہ ایک دم سے جھولے پر سے اتری اور اس کا پیر رپٹ گیا۔ دھڑام سے نیچے اس کے بوٹوں کے عین سامنے گر گئی۔ اس نے ایک دم سے پیر اس کے سامنے سے کھسکائے اور پیچھے لے گیا، جیسے اچانک حادثے کی توقع نہ کر رہا ہو۔
وہ جو شرمسار سی اس کے قدموں کے پاس منہ نیچے زمین میں دسائے پڑی تھی کہ ایک عورت مرد کے سامنے گر جائے تو قسم سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور اسی میں اس کی قبر بن جائے، شرمندگی سے تو بچ جائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اتنے ہینڈسم مرد کے سامنے منہ کے بل گر پڑی، خود کو کوس رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا لمبا سفید ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اسے جیسے افسوس ہوا تھا، مگر اس کا افسوس اس کے صدمے سے بڑھ کر نہ تھا۔ وہ اس کا سہارا لیے بغیر ہی اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی اور اسے گھورنے لگی، اپنا غصہ دکھانے لگی تاکہ شرمندگی کے آثار غصے میں دب جائیں، مگر وہ اسے غصہ کرنے پر ایک دم ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا، جیسے اس کے پیٹ میں کسی نے گدگدی کر دی ہو۔ اف خدایا، تو یہ اب ایک نازک لڑکی کا مذاق اڑائے گا، بدتمیز کہیں کا۔ مگر وہ جی بھر کے ہنسنے کے بعد اسے قریب آیا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا آئی فون نکالا، اس کا فرنٹ کیمرہ اوپن کر کے آنچل کے سامنے کیا تو اس کا منہ پورا کھل گیا، کیونکہ زمین کی خاک نے اس کے چہرے کو خاک آلود کر دیا تھا اور رات کی برستی بارش کی وجہ سے بننے والا کیچڑ اس کے منہ پر داغ دھبے چھوڑ گیا تھا۔ اس لیے وہ آئی فون کے کیمرے میں بھی کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس بدتمیز نے اسے آئینہ دکھانے پر اکتفا نہ کیا تھا، بلکہ ایک کلک کیا اور اس کا خوفناک چہرہ ہمیشہ کے لیے اسکرین میں قید ہو گیا، ایک سیلفی کی صورت میں۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیتی، اس نے کمال پھرتی سے اپنا موبائل واپس جیب میں ارسا اور اسے مسکرا کر دیکھا، پھر جیب سے ایک رومال نکالا اور جیسے اسے پکڑا دیا۔ اس کا دل کیا کہ اسے رومال کو اس کے گلے میں پھندے کی شکل میں ڈال کر اس جھولے کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ لٹکتا رہے، مگر وہ ایک دم سے انتہائی مہذبانہ انداز سے بولا کہ بندہ بشر کو شہریار کہتے ہیں، پیار سے سب شعری بھی بول لیتے ہیں، تم جو چاہے بول سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے، اور آج کی پہلی ملاقات مجھے یاد رہے گی، پھر ملتے ہیں، کیونکہ ابھی میں کچھ دن یہی ٹھہرا ہوا ہوں، دوسری ملاقات میں اپنا تعارف کھول کر کرواؤں گا، کیونکہ ابھی تو تم جلال میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ میستی ہنسی ہنسا اور ایک دم سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلتا بنا۔ وہ جو ابھی تک منہ کھولے اس شدید قسم کی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا، بالکل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح، اور وہ دھڑام سے وہاں نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ شہری بابو کہاں سے آیا تھا؟ اس گاؤں کا تو نہیں لگتا تھا، اور کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ باکڑ بلا کہیں کا۔ وہ گھر کے راستے آتے آتے اسے نہ جانے کیسے کیسے نام اور القابات دے چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تھا، اور جب وہ اچانک گھر کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تو سامنے سے اماں نمودار ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے آنچل، یہ تیرے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ اس نے اماں کو کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے غلط الفاظ کون بولتا ہے اپنی بیٹی سے؟ تو وہ اسے پکڑ کر آئینے کے سامنے لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھ اپنی شکل، سارا کیچڑ اور مٹی مل کر آئی ہے، بالکل فقینی جیسی لگ رہی ہے۔ وہ تو اماں کی بات پر جیسے مزید تپ گئی۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ ذرا سی مٹی کیا لگ گئی؟ تو نے تو مجھے کرموں سے ہی ملا دیا، جا میں تجھ سے بات نہیں کرتی۔ وہ روٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ موٹے موٹے آنسو تھے، جو ایک عجیب مرد کے سامنے فقیرنی جیسی شکل بنانے سے بہہ رہے تھے۔ نہ جانے وہ مرجانہ مویا کون تھا؟ ایک بار میرے سامنے آئے تو اس کی شکل بخت و مسلی جیسی بنا دوں گی۔ بخت و مسلی کرموں بھری کا شوہر تھا، اگر جو وہ ایک بار بختوں کو دیکھ لیتا تو شاید اس کی وجاہت اور پروکار شخصیت پر زور سے تمانچہ پڑتا، مگر میں تو بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ ایک عزم سے اپنی کالے منہ پر چھینٹے مار کر ٹھان چکی تھی۔ جب وہ دوپہر کے وقت 3 سے بیدار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو ہر طرح سے خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے کچن میں جھانک کر دیکھا تو اماں بیچاری اکیلی جان ہلکان کیے ہوئے تھی، اور اتنے سارے کھانے بھلا کس کے لیے بنا رہی تھی، کیونکہ گھر میں 2 ہی تو ماں بیٹی ہوتے تھے۔ اس نے تشویش کے عالم میں اماں کو دیکھا جو ماتھے پر آیا پسینہ پوچھ رہی تھی اور دیگچی میں چمچے ہلائے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، اماں کیا گرمی میں سٹھیا گئی ہو؟ کس کے لیے اتنے پکوان تیار ہو رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر میں جنات کی دعوت ہے؟ کیونکہ یہ کھانے تو ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اماں اس کی جانب غصے سے دیکھ کر بولی کہ زبان بڑی چلتی ہے تیری، تھوڑا سا ہاتھ بھی چلا لیتی تو ماں کو اکیلے تو خود ہلکان نہ ہونا پڑتا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے کون سا بتایا تھا؟ پہلے بتاتی کہ اتنی دعوت کس کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ اماں بولی کہ آج ہمارے گھر میں بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، پہلے تو جا کر اپنی بگڑی ہوئی شکل سنوار کے آ اور اچھے سے کپڑے پہن کر آ،
کیونکہ وہ شہر سے آئے ہیں، اپنا حلیہ ان کے مطابق بنا کر آ، اور جو تیرا سفید رنگ کا کرتا میں نے سلائی کیا تھا نا، وہی پہن لے۔ وہ ایک دم اماں کی کایا پلٹ پر حیران رہ گئیں، کیونکہ وہ کرتا تو اماں نے اس کا عید کے لیے سلائی کیا تھا، اور جب بھی وہ اسے قریب بھٹکنے کی کوشش کرتی تو اسے کھینچ کر پیچھے دھکیل دیتی اور کہتی کہ یہ عید پر ہی پہنے گی، ابھی پہن لیا تو پھر تو فرمائش کرے گی کہ اب عید پر نیا سوٹ لے کر دے، اور وہ بیچو تاب کھا کر رہ جاتی۔ مگر آج تو اماں کی جون کی اس گرمی میں جون ہی بدل گئی تھی۔ اتنی مہربانی کی آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا اماں کس شہر کے مہمان ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو شہر میں نہیں رہتے۔ اماں کہنے لگی، ارے وہ جو تیری پھپھو صفیہ ہے نا، جو امریکہ میں رہتی ہیں، تو بچپن میں ملی تھی ان سے، وہ بڑا پیار کرتی تھی تجھ سے، تجھے اپنی گود میں اٹھا کر کھلاتی تھی، مگر اس کی شادی امریکہ میں ہو گئی تھی اور وہ بڑے عرصے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ لوٹی ہے اسلام آباد میں۔ وہ سیٹل ہو چکے ہیں اور گاؤں میں بھی آج آ رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہوں گے۔ تیری پھپھو کی آج کال آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے آبائی قبرستان سے ہو کر اور نیاز وغیرہ دلوا کر پھر آپ کے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو وہ پھپھو جو آپ کے مطابق مجھ سے بڑا ہی پیار کرتی تھیں اور میں نے تو آج تک ان کی شکل تک نہیں دیکھ رکھی، وہ لوگ امریکہ سے کیوں آئے بھلا؟ اتنا اچھا ملک چھوڑ کر کون پاکستان آتا ہے؟ اماں نے جیسے افسوس سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ نہ جانے تجھ میں کب عقل آئے گی، ارے یہ ان کا اپنا ملک ہے، پردیس میں بھی وہ اپنے شوہر کی مجبوری کے پیچھے رہ رہی تھی، ورنہ وہ تو کب سے پاکستان آنا چاہ رہی تھی۔ مگر اب کریم بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا بزنس پاکستان میں پھیلائیں گے۔ بھائی بڑے امیر لوگ ہیں، وہ ہمارے غریب گھرانے کو آجینت بخشنے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی کسر نہ چھوڑوں اور ان کے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کروں۔ اگر تو بھی ساتھ مدد کر دیتی تو 2-4 ڈشز اور بن جاتی، پر تو صدا کی پھوڑ ہے، اس لیے مجھے ہی ہلکان ہونا پڑا۔ اس نے اپنی اماں کو افسوس سے دیکھا اور کہا کہ اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں، بس روٹی بنانا نہیں آتی نا، باقی تو سب کچھ منٹوں میں بنا لیتی ہوں، چلیں ہٹیں یہاں سے، میں سب کچھ بناتی ہوں۔ اماں نے کہا، چل چل اب تو تیار ہو، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ اماں ایک دم سے عجلت میں اسے کچن سے دھکے مار کر نکالنے لگی اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اس کرتے کو پہننے کا بڑا شوق تھا جو اماں نے بڑے پیار اور لگن سے اس کے لیے بنایا تھا۔ سفید کرتے پر سرخ رنگ کے بوٹے بنائے گئے تھے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، اور اسے ہاتھ کی کڑھائی والے سوٹ بہت پسند تھے۔ اسے پھپھو سے ملنے سے زیادہ اس کرتے کو پہننے کی لگن تھی، کیونکہ پھپھو کو تو اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ بچپن کی بات اب کہاں یاد رہتی ہے اسے، بس تھوڑی تھوڑی شبیہ تھی ذہن میں کہ ان کا ایک شرارتی بچہ بھی تھا جو اکثر ہی اس کی گڑیوں کے حلیے بگاڑ دیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ بڑی پرخاش ہوتی تھی۔ پھر خدا خدا کر کے اس کے سر سے وہ بلا ٹل گئی تھی، مگر اس کے ہوش تو تب اڑے تھے جب وہی بلا ایک توانا مرد کی صورت میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اسے ان سارے قصوں پر یقین آنے لگا تھا جو کہتے تھے کہ اس جھولے پر واقعی جن پریت ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے۔ اس کے پیچھے بھی اب وہ بلا پڑ گئی تھی، اور یاسیب ایسا چمٹا تھا کہ شاید اب کسی پیر فقیر کی جھاڑ سے بھی اس کے اندر سے نکلنے والا نہ تھا۔ وہ کرتا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک دم اپنے ہی حسن سے شرمانے لگی، مگر پھر ذہن میں اپنا وہ دوپہر والا خاک آلود چہرہ یاد آ گیا، اور ساتھ ہی وہ لمبا تڑنگا سا مرد جس نے اپنے آئی فون میں اس کی سیلفی لے لی تھی۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر ایک ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مجھے اب دیکھ لیتا تو اس کی وجاہت اور وقار میرے سامنے پھیکا پڑ جاتا، مگر وہ تھا کون؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ایک دم سے اماں کی آواز بھی سنائی دینے لگی کہ آنچل ذرا باہر دروازے پر دیکھ کون آیا ہے، میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ ایک دم سے باہر کی طرف بھاگی، اس کے لمبے بال کمر سے نیچے گر رہے تھے، ابھی اس نے ان کو پونی سے باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازے پر کوئی عجلت میں کھڑا تھا، اس لیے زور زور سے طلبے کی طرح پیٹے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے غصے سے چلائی اور کہا کہ کوئی تمیز اور تہذیب نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اخلاقیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دروازہ تیسری دستک پر نہ کھلے تو انسانوں کی طرح واپس پلٹ جانا چاہیے۔ بڑبڑاہٹ شاید دروازے کے پیچھے کھڑے اس نفوس سے سن لی تھی، اس لیے پھٹ سے جواب آیا، کیا واپس امریکہ چلا جاؤں؟ اور ایک دم سے اس کے کانوں میں اماں کے الارم بجنے لگے کہ امریکہ والے مہمان ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے اپنے ماتھے پر جب رسید کی، خفت حد سے سوا تھی، اسے شرمندہ شرمندہ سا دروازہ کھولا اور دروازے کی جھری میں سے باہر منہ نکالا تو وہی جنزاد اپنی نیلی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے آیا ہو،
اور وہ تو اس کی شکل دیکھ کر ہی ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا۔ یا خدا، اس نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ کیا یہ باقی جن ذات تو نہیں ہے؟ مگر ذہن میں اس کے امریکہ والے جملے نے اسے ایک نئی تشویش میں ڈال دیا تھا۔ تو کیا یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے؟ شہریار اس کا نام اس نے سنا سنا سا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے اندر بھڑکتی آگ شعلہ میں بدل گئی۔ اس کے بچپن کا دشمن اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جس نے پہلی ملاقات میں ہی اسے ایک نئی دشمنی کی شروعات کر ڈالی تھی۔ وہ تیوری چڑھا کر کمر پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی کتابوں میں کیا یہ نہیں لکھا کہ مہمانوں کو اتنی گرمی میں باہر کھڑا نہیں کرتے، بلکہ فوراً سے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہیں؟ وہ جو اس کے راستے میں کسی دیوار کی طرح کھڑی تھی، ویسی کی ویسی کھڑی رہی۔ سوچا پہلے اپنا حساب تو ذرا چکتا کر لوں اس سے، مگر اس کی سوچ اس لمبے تڑنگے مرد کے پیچھے سے نمودار ہونے والی ایک سوبر سی عورت کے جسم سے اٹھنے والی مہک پہ ہی دم توڑ گئی، جو کہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ اسے ایک پرانی سی انسیت محسوس ہوئی کہ یہ لمس بہت زیادہ پہچانا تھا۔ وہ بھی ایک دم سے ان کے سینے سے لگ گئی اور ایسے ملی جیسے برسوں سے بچھڑے ہوئے دو یار ملتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی کے آنسو بھر گئے۔ کہنے لگیں کہ آنچل بیٹا، تم کتنی بڑی اور کتنی پیاری ہو گئی ہو ماشاءاللہ۔ اور وہ ان کی تعریف پر ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں اپنے دروازے میں کھڑی ایک دوسرے کی بلائیں لے رہی تھی کہ پیچھے سے وہ بلا ناگواری سے انہیں گھورنے لگی۔ کہنے لگا کہ سچ کہتے ہیں کہ دو عورتیں جب آپس میں مل جائیں تو کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ پیچھے کوئی گرمی میں کھڑا سڑ رہا ہے۔ اس نازک اندام موم کے گڈے کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی تھی۔ پھپھو جان مسکرا کر ایک دم پیچھے پلٹی اور کہا کہ آؤ شہریار، آنچل سے ملو، دیکھو تو کتنی بڑی اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس نے بھی راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر داخل ہونے لگی تو پیچھے سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ ان سے تو میں مل چکا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس قدر خوبصورت ہیں، کیونکہ میں ان کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور اسے اپنے پاس محفوظ بھی کر چکا ہوں۔ اس نے محسوس سے انداز میں پھپھو کو کہا۔ پھپھو کے تو سر پر سے گزر گیا، مگر یہ جملہ اس کے سر پر لگا اور تلووں میں جا بجھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اخلاقیات کے سارے سبق بھول کر اسے کھری کھری سنا دے، مگر پھپھو کا خیال آتے ہی اس نے سوچ کو دفعہ دور کیا اور اسے کمال مہارت سے نظر انداز کر کے پھپھو کے ساتھ لگی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر اماں اور پھپھو کے درمیان ایک ایموشنل سا سین کریٹ ہو گیا، اور پھر اماں شہریار کے روبرو آ کر اس بلا کی بلائیں لینے لگی۔ وہ بڑے حق سے اپنی تعریف اور ساری محبت سمیٹ رہا تھا اور وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر ان کی پہلی ملاقات تھوڑی سی اچھی ہوتی تو شاید اسے بھی اس کے آنے کی خوشی محسوس ہوتی، مگر اس کے اندر تو انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ دل ابھی کے ابھی اس سے بدلہ لینے کو مچل رہا تھا، کیونکہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی اور اپنی توہین کرنے والے کا تو وہ منہ نوچ لیتی تھی۔ اماں نے کہا، کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے کوئی چائے پانی لاؤ ان کے لیے۔ جی اماں، آپ لوگ بیٹھیے، میں ابھی کے ابھی بہت اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں نے کہا، ارے پگلی، چائے تو کھانے کے بعد دیں گے، پہلے کوئی شربت وغیرہ بنا کر لاؤ۔ اس نے کہا، لاتی ہوں۔ اماں پینا دوسروں کے سامنے بھی اس کی بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتی تھی، اور اس باگڑ بلے کے سامنے تو کم از کم باز رہتی نا، مگر ماؤں کو مہمانوں کے سامنے اپنی اولاد کو خوار کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کچن میں گئی اور شربت بنانے لگی۔ ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے بتلا لوں اپنی بے عزتی کا۔ پھر ایک خیال آیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ شربت کی گلاس لے کر گئی تو ایک گلاس پھپھو کو تھما دیا اور ایک گلاس اٹھا کر شہریار کو اپنے ہاتھوں سے تھمایا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بہت مزہ آ رہا ہو، مگر مزہ تو اسے اب آنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کنجبین کا گلاس لبوں سے لگایا، ایک ناگواری کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، کیونکہ اس نے اس کے گلاس میں پورے 3 چمچ بھر کر نمک ڈال دیا تھا۔ پھپھو تو بڑے مزے سے پی رہی تھی، مگر اس کے حلق سے پہلا گھونٹ ہی نیچے نہیں اتر رہا تھا، مگر وہ کمال شرافت سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہا اور اماں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا رہا، حالانکہ اس کے اندر تو شاید لاوے پھٹ رہے تھے جن کا دھواں کانوں سے نکل رہا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا اپنا بدلہ یوں چکا کر، حالانکہ وہ اس کا کزن تھا اور اتنے عرصے بعد اس کے گھر آیا تھا، مگر ان کی پہلی ملاقات کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی رشتہ داری کو سائڈ پر رکھ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا، جیسے اسے اس کے بدلے لینے کے انداز نے مزہ دیا ہو۔ وہ حیران تھی کہ اتنا نمکین شربت اس نے اپنے گلے سے اتار کیسے لیا، آخر کیونکہ
اس نازک مزاج گڈے سے اسے اس قدر اعلیٰ ظرفی کی امید نہ تھی، اور اسی بات نے اسے مزید شے دی تھی کہ وہ اب اماں کی بجائے خود اسے ہر چیز سرو کرتی، اس کے کھانے کو تھوڑا اسپیشل بنا کر اس کے آگے پیش کرتی تھی کہ اس کے اندر مرچ مسالوں کی کثرت سے لاوے اس کے معدے کے اندر پھٹ رہے تھے اور دھواں اس کے کانوں اور آنکھوں سے برآمد ہوتا تھا۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر دہل گئی تھی، کیونکہ وہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی کہ پھپھو تعریف پر تعریف کیے جاتی، مگر ان کا بیٹا بس ہوں ہاں میں ہی سر ہلاتا، جیسے اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہو اور بس امتحان میں بڑی ہی مشکل سے پاس ہو رہا ہو۔ پھپھو اماں سے کہتی کہ شہریار کو انگریزوں کے پھیکے کھانے کھانے کی عادت ہے، اس لیے تھوڑی سی مرچیں بھی اسے بہت لگتی ہیں، مگر رفتہ رفتہ عادی ہو جائے گا، اب اسے یہی پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ اور وہ بیچارہ اپنی ماما کو کیا بتاتا کہ ان کھانوں میں مرچی کچھ زیادہ ہی تیز ہے، اس کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہے، اسے یہاں آ کر مزہ آیا یا نہیں، مگر اسے زج کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں بیچارہ گل سڑ گیا تھا اس کے مرچی مسالے والے کھانے کھا کر۔ پھپھو باقاعدہ تشویش سے اسے پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہے شہریار، اگر تمہیں کھانے زیادہ مرچی والے لگ رہے ہیں تو ہم چائنیز وغیرہ آرڈر کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا پھپھو کیا بات کرتی ہیں، میں تو خود اتنا اچھا چائنیز گھر پر بنا لیتی ہوں۔ اور پھپھو کے اس لال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اب مزید سہنا مشکل ہو گیا ہو، اور اسے اس کی اس معصوم سی شکل پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کی بلائیں لے ڈالوں کہ صدقے تمہارے کتنا ثابت بچہ ہے خیر سے۔ وہ رات کو چائے سرو کرنے کے بعد خود چھت پر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ نیچے والے کمرے پر تو اس شہری کے بچے نے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ چھت کی ریلنگ پر کوہنی ٹکائے چائے پی رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ مسلسل جاری تھی۔ جو بھی تھا اسے یہ سب کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب ایک عورت مرد کو زج کرتی ہے اور وہ مرد اس کی ہر گستاخی کو برداشت بھی کر لیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر، تو عورت کو بہت سکون ملتا ہے، اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ وہ بھی اسے سکون اور تسکین کو انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سے چونک گئی۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا کپ ریلنگ پر پڑا تھا، اس نے بھی ساتھ اپنا کپ رکھ دیا اور اس کی طرح ہی کوہنی ٹکا کر جھک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اس سے کہا کہ کیسی لگی چائے آپ کو؟ کہنے لگا بہت لاجواب ہے، سچ میں بڑا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں، قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے کہ اگلے بندے کے بخیے تک ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مگر تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماتا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر میں واقعی اپنا جگر آزما رہا ہوں۔ میرا جگر میرے دل سے ہزار شکوے کرتا ہے کہ تمہارے چکروں میں جسم کی صحت متاثر ہو رہی ہے، مگر دل تو اپنی منمانی کرتا ہے نا، اسے تمہاری یہ بے ضرر سی شرارتیں مزہ دینے لگی ہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جیسے خمار سا اتر آیا تھا۔ اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہونے لگا، ایک عجیب سی دستک تھی جو دی جا رہی تھی، ایک پراسرار سا اعلان تھا جو کیا جا رہا تھا، ایک آسیب سا تھا جو دل میں پنجے گاڑ چکا تھا، اور یہ آسیب ایسا تھا جس سے پیچھا چھڑوانا بڑے بڑوں کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ عشق کا روگ کاری ہوتا ہے اور زندگی پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں عشق کا سور پھونک چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ جب میں رات کو سوتا تھا نا تو 2 سیاہ آنکھیں ہر رات خواب میں میرا تعاقب کرتی رہتی تھیں، ان کی کھوج میں میں ایسا نکلا ہوں کہ پاکستان تک آ گیا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ 2 سیاہ آنکھیں مجھے آصف زدہ سے جھولے پر ملیں گی، جو ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پیوست ہو کر رہ جائیں گی، اور ان آنکھوں کی خوبصورتی کے آگے تو میں تمہاری ساری گستاخیاں نظر انداز کر سکتا ہوں، اتنا جگرا تو ہے مجھ میں، اس لیے تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی، مگر اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ چکا تھا، کیونکہ آصف زدہ محبت نے اس کے تاروں کے ساتھ عجیب چھیڑخانی کر ڈالی تھی۔ صبح وہ نیچے آئی تو وہ مریض عشق اب معدے کا مریض لگ رہا تھا، اس لیے پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار واش روم کے چکر لگا رہا تھا۔ اماں اور پھپھو شدید تشویش میں مبتلا تھیں، اور پہلی بار اسے بھی احساس ہوا کہ کیا ضرورت تھی انتقام میں اس قدر اندھا ہونے کی، کہ گھر کے سارے مرچ مسالے ہی ختم کر دیے، اور شاید اس کا بھی خاتمہ قریب تھا، کیونکہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، بخار سے تڑپ رہا تھا، اس کے جسم کے سارے پرزے ہل جل گئے تھے۔ اماں نے اس کے سر پر پٹیاں رکھیں اور اسے کہا کہ جا دیسی مرغی کی یخنی بنا کر لا شہری کے لیے، اور شہریار یہ بات سن کر کہنے لگا نہیں نہیں آنٹی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا تکلف مت کریں،
اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگی۔ اماں نے اسے گھوری ڈالی کہ یوں مریض کے سامنے کون ہنستا ہے بھلا، مگر وہ کچن میں چلی گئی اور یخنی بنانے لگی۔ جب وہ بنا کر اس کے سامنے لے کر آئی تو اس کی آنکھوں میں شرارت سی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس نے اماں سے کہا، اماں آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں، شاید انہیں کوئی کام ہے آپ سے۔ میں اپنے لاڈلے کزن کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتی ہوں۔ اماں اسے اس کے حوالے کر کے چلی گئیں اور وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک چمچ باؤل کے اندر بھرا اور اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا۔ نکاہت ایسی تھی کہ حد سے سوا تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی ہار گئے؟ میری سیاہ آنکھوں میں غور سے دیکھو تو تمہیں اپنے سارے دکھ اور تکلیف بھول جائے گی، اور فٹافٹ یہ یخنی ختم کرو۔ اسے تحکم سے کہا اور وہ اچھے بچوں کی طرح مان گیا۔ اس نے اسے پہلا چمچ پلایا تو وہ ایک دم سے حیران شکل بنا کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کہا کہ میرا دل بہت بڑا ہے، میں لوگوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ تم میرے دور پرے کے کزن ہو جو اتنے سالوں بعد ہمارے گھر تشریف لائے ہو، کیوں نہ ہم دشمنی کو ختم کر دیں۔ تم اپنے موبائل سے میری سیلفی ڈیلیٹ کر دو اور میں اپنے دل سے تمہاری دشمنی ڈیلیٹ کر دوں گی۔ وہ اس طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنا موبائل جیب سے نکالا، اسے تھما دیا۔ کہنے لگا کہ یہ لو پکڑو اور خود ہی ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ وہ تصویر تو اب میرے دل میں بس چکی ہے، وہاں سے تم اسے کبھی نہیں اڑا سکو گی۔ اس نے اس کا موبائل پکڑا اور گھما گھما کر دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے آج تک آئی فون استعمال کرنے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ کھلتا کدھر سے ہے۔ وہ رہی گاؤں کی سادہ لو دیہاتی لڑکی۔ اس نے آہستہ سے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور وہ تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ اسے ایک دم سے اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ اتنا اچھا بچہ تھا، فوراً مان گیا۔ اگر یہ آتے ساتھ ہی کر دیتے تو ہمارے گھر کے مسالے تو ختم نہ ہوتے نا، اتنا خرچہ کر دیا تم نے ہمارا۔ وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسا، کہنے لگا کہ سچ میں جب تم سے بات کرتا ہوں تو میری ساری بیماری دور ہونے لگتی ہے۔ امریکہ میں تم جیسے نمونے دستیاب نہیں تھے، زندگی بڑی پھیکی سے گزار رہا تھا میں۔ اگر میں نے ہمدرد بننے کا ارادہ ملتوی کر دیا تو تمہاری بیماری واپس بھی آ سکتی ہے، اس سے جلدی سے یہ یخنی پی لو، شاید اس سے ہی تمہارے معدے کے سوراخ بڑھ جائیں۔ اور شاعری نے اچھے بچوں کی طرح ساری یخنی پی لی۔ کہنے لگا کہ اگر تمہارے اندر کی انتقامی روح سو جائے تو اتنا برا ٹیسٹ نہیں ہے تمہارے ہاتھ کا، زندگی بھر گزارا کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میرے گھر پر زندگی بھر قبضہ جمانے کا پلان ہے؟ جانا نہیں کیا تم نے ادھر سے؟ اس نے سارے اخلاقیات بھلا کر اسے جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا آج تو میں جا رہا ہوں ماما کے ساتھ، مگر ایک ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے ماما اور بابا، اور شاید اب تمہیں بھی اس گھر سے کوچ کرنے کا سوچنا ہوگا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور یخنی کا باؤل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کہا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہ جاؤں گی، تم چلتے بنو ادھر سے، اٹھو جلدی کرو۔ اتنے میں اماں کمرے میں آ گئیں۔ کہنے لگی آنچل کیا بدتمیزی ہے، یوں بھی مار کے ساتھ پیش آتے ہیں کیا؟ تم جاؤ ادھر سے، تم نے جو خدمت کرنا تھی کر چکی ہو۔ اور وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر جو نرم گوشہ پیدا ہوا وہ اپنی موت آپ ہی مر چکا تھا۔ دل میں عجیب سا وہم سا آ بسا تھا، اور وہ ذرا رتی سی لڑکی شہریار کے دل میں بس چکی تھی۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے سنگ ابھی رخصت کر کے لے جائے، مگر کچھ دنیا کے تقاضے تھے جو اسے نبھانے تھے۔ وہ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجائے اسے سوچنے لگا جو بہت جلد اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ اور پھر آنچل کے وہم کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ پھپھو نے جاتے جاتے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، اور میں نے خدیجہ سے بات کر لی ہے کہ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بناؤں گی، اور میں اسی وجہ سے امریکہ سے واپس آئی تھی، صرف تمہارے لیے۔ بہت جلد تمہیں لے جاؤں گی اپنی بیٹی بنا کر۔ اور وہ ان کی بات سن کر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اگلے ہفتے پھپھو اور ان کے شوہر ان کے گھر آئے اور اسے ڈائمنڈ رنگ پہنا کر چلتے بنے۔ وہ اماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا اماں میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ماما نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، ارے بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، اور تمہاری پھپھو اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے شروع سے ہی تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ وہ اپنے اتنے پڑھے لکھے اور خوبصورت بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اسے اماں کی بات سے شدید ناگواری ہوئی۔ میں نے کہا تو کیا میں کسی سے کم ہوں؟ ایک دم سے اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ کہا کہ تو بھی کم نہیں ہے، چاند سورج کی جوڑی ہے ماشاءاللہ سے۔
میں نے تمہارے لیے ہمیشہ شہریار کو ہی سوچا تھا، اور آج صفیہ نے اس بات کی تصدیق کر کے میرا دل مول لیا ہے۔ بہت اچھا لڑکا ہے شہریار، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی زیادہ بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے انتقام لینے کے چکروں میں اس کی زندگی کا ہی حصہ بننے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے کلی تھی، اور وہ اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے گھر اس کی بیوی کی حیثیت سے رخصت ہو کر گئی۔ ان کا گھر اسلام آباد میں تھا اور وہ یہیں پر سیٹل ہو چکا تھا۔ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں CEO کی جاب کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش ہو یا اداس ہو۔ وہ اپنے اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی شہریار سے۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں کسی آسیب زدہ سائے کی طرح آیا تھا، اور اس کا پورا وجود اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اور شاید اس کا دل بھی جب وہ دلہن بنی اس کے گھر کی دہلیز پر رکی تو پھپھو اس کی بلائیں لینے لگی، اس کے واری صدقے ہونے لگی۔ وہ ان کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ شہریار کے لبوں سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اسے کانوں میں کوئی شرارت کھول دیتا تھا، ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ کمال مشرق کی لڑکیوں کی طرح خاموش تھی اور کوئی بھی بدتمیزی کرنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ مگر جب وہ اسے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ خوبصورت سی مسحری اور ہر طرف رنگوں اور خوشبوؤں کے سیلاب کے در ایک شدید ناگواری کی لہر تھی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، کیونکہ بیڈ کے عین سامنے بڑے سے فریم میں اس کی وہی تصویر لٹکی ہوئی تھی جو اس نے اپنے موبائل میں اسے پہلی دفعہ دیکھ کر قید کی تھی اور اس کے کہنے پر اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ کتنا بڑا ڈرامے باز تھا۔ اس تصویر سے ہی تو ان کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اور اس نے وہی تصویر ایک سامنے لگا کر رکھی تھی جو کمرے کی خوبصورتی میں ایک بدنما دھبے کی طرح تھی۔ اس کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے بہت مہذب انداز میں پیش آنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، اور اس پر مکمل ریہرسل بھی کر چکی تھی۔ مگر شاید اسے عزت راست نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کی محبت اور پیار کا حقدار تھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری دیکھ کر وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا کہ مجھے تمہاری اسی شکل سے عشق ہوا تھا، پہلی نظر کا عشق، اور میں اپنے پہلی نظر کے عشق کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں کے سامنے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ روز میں بستر سے اٹھ کر اس تصویر کو دیکھوں گا تو میرا دن اچھا گزرے گا۔ اس نے پیچھے سے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اور اسے خود کے قریب کر لیا۔ میں ایک دم سے اسے خود سے ہٹا کر پیچھے کو دھکا دیا۔ اس نے کہا کہ شاید تمہیں شرافت اور عزت کی زبان راست نہیں آتی۔ اب دیکھنا میں تمہاری کیسی خبر لیتی ہوں۔ پہلے تو میں پھپھو کو بتاتی ہوں کہ آپ کے تہذیب دار اور تمیزدار بیٹے نے شادی کا تحفہ کس صورت میں دیا ہے، پھر میں خود تمہاری خبر لوں گی۔ وہ ایک دم سے کمرے سے نکلنے لگی تو وہ سامنے آ گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کہنے لگا، میں یہ جنگ امی کے بغیر بھی جیت سکتا ہوں، اور مجھے تمہارا یہی روپ زیادہ پسند ہے۔ جب جب میں تمہیں اس جنگلی بلی کے روپ میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر مزید ہلچل مچ جاتی ہے اور میری روح سرشار ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تھوڑی تھوڑی بدتمیزی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے کہا، فوراً سے پہلے اس فریم کو نیچے اتارو ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ اس نے کہا، اچھا بابا، اتارتا ہوں، بس تمہارا وہ پہلے والا دن کا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اچھے بچوں کی طرح اسے کہنا مان لیا اور فریم اتار کر اسے الٹا رکھ دیا۔ کہنے لگا، اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں نا؟ اس نے کہا کہ میں اس تصویر کو آگ میں جھونک دوں گی۔ وہ اس کے انتہائی قریب آتے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یہ کتنی تصویریں تم آگ میں جھونکو گی؟ کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے موبائل میں اور اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے، اور جب بھی میں تمہارا یہ جنگلی روپ دیکھنا چاہوں تو یہ تصویر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی اور اس نے اسے زور سے پیچھے دھکا دے دیا۔ ان کی شادی کی پہلی رات کسی کشتی سے کم نہیں ہونے والی تھی۔